ایئر 1398 میں تیمور نے انڈیا پر قبضہ کیا اور اس جنگ میں 1,00,000 لوگ مارے گئے۔ اس سے پہلے 262 BC کے دوران انڈیا میں ہی کلنگا وار ہوئی تھی جو ایک ہی سال کے دوران 2.5 لوگوں کی جان لے گئی، اور دنیا کی سب سے خون ریز جنگ چائنا میں بیٹل آف چینگ پنگ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں افسوسناک طور پہ 7,00,000 سے بھی زیادہ لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ انسانوں کی ہسٹری میں جھانکا جائے تو پچھلے 5,000 سالوں میں قریب 10,624 الگ الگ بیٹلز لڑی جا چکی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر بیٹلز یا جنگوں کا صرف ایک ہی مقصد رہا ہے، اور وہ ہے زیادہ سے زیادہ زمین پر قبضہ کرنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ زمین پانے کے لیے ہم انسان نہ ہی کسی کا خون بہانے سے ڈرتے ہیں، نہ بچے دیکھتے ہیں، نہ بوڑھے، اور حتیٰ کہ دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار بھی استعمال کرنے میں کوئی جھجک نہیں رکھتے۔ پر اسی سب کے بیچ زمین کا ایک ایسا ٹکڑا بھی ہے جو ہر 6 مہینے میں بغیر کسی خون خرابے کے ایک بھی گولی چلے بغیر اپنی کنٹری چینج کرتا ہے۔ یہ کوئی دور دراز ویران بیابان زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ یورپ میں آبادی سے بھرے علاقے کے بیچ میں موجود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فرانس اور اسپین کے بارڈر پہ موجود اس آئی لینڈ کی، جس کو فیزنٹ آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ فیزنٹ آئی لینڈ سال میں 2 مرتبہ اپنی ٹیریٹری کیسے اور کیوں بدلتا ہے؟ Here you could be standing in France one day, the next day you'd be standing in Spain. ناظرین، فرانس اور اسپین کو بیڈاسوا ریور نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ ویسے تو ریور کا زیادہ تر حصہ اسپین کی ٹیریٹری میں آتا ہے، لیکن اٹلانٹک اوشن میں گرنے سے 15 کلومیٹر پہلے یہ ریور ان دونوں کنٹریز کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر کا کردار ادا کرتی ہے۔ اسی ریور کے بیچ میں اسپین کے شہر ایرون اور فرینچ سٹی آنڈائی کے قریب یہ چھوٹا سا فیزنٹ آئی لینڈ موجود ہے۔ اس آئی لینڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں 31 جولائی کو کھڑے ہوں گے تو آپ اسپین کی ٹیریٹری میں کھڑے کہلائے جائیں گے، لیکن رات کو 12 بجتے ہی وہیں کھڑے کھڑے آپ فرانس کی ٹیریٹری میں چلے جائیں گے۔ یعنی جس دن میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت یہ آئی لینڈ اسپین کے کنٹرول میں ہے، لیکن جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب اس کا کنٹرول فرانس کے پاس ہوگا۔ 6,800 اسکوائر میٹر بڑا یہ آئی لینڈ 1 فروری سے لے کر 31 جولائی تک اسپین کے پاس ہوتا ہے، اور پھر 1 اگست سے لے کر 31 جنوری تک یہ فرانس کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ ٹیریٹریز کا یہ ایکسچینج فرانس اور اسپینش نیوی کے درمیان فیزنٹ آئی لینڈ پہ ہی ہوتا ہے، جب دونوں ملکوں کی اتھارٹیز یہاں آتی ہیں اور ایک سیریمنی کے بعد جس کی باری ہوتی ہے وہ اپنا جھنڈا لہراتا ہے۔ فیزنٹ آئی لینڈ کی یہ ایکسچینج سیریمنی پچھلے 170 سالوں سے ایسے ہی چلتی آ رہی ہے۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ جب ایک ہی زمین کو ایک ہی وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ کنٹریز چلاتی ہیں اس کو کنڈومینیم کہا جاتا ہے، لیکن فیزنٹ آئی لینڈ دنیا میں واحد ایسا کنڈومینیم ہے جس کو ایک ہی وقت میں صرف ایک ہی کنٹری چلاتی ہے، اور اسی وجہ سے فیزنٹ آئی لینڈ صرف کنڈومینیم ہی نہیں بلکہ دنیا کا اکیلا ٹیمپورل کنڈومینیم ہے۔ بارڈرز کا یہ ایکسچینج ہوتا تو بنا کسی خون خرابے کے ہے، لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ داستان اتہاس کے جن کاغذوں پر لکھی ہے ان کو بھی خون نے رنگا ہوا ہے۔ 1600s میں یورپ ایک بہت بڑی جنگ سے گزر رہا تھا۔ یہ جنگ قریب 30 سال تک چلی تھی، جس کو دی 30 ایئر وار کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ ایک ریلیجیس وار تھی، لیکن اس کے پیچھے پولیٹیکل اور اکنامک پرپس بھی تھا۔ ایئر 1618 میں شروع ہونے والی یہ جنگ 1648 میں ایک پیس ٹریٹی پر آ کر ختم ہوئی۔
رومن امپائر ایک بار پھر سے سکون کا سانس لے پا رہی تھی، لیکن پیس ٹریٹی کے باوجود بھی فرانس اور اسپین کا ایک دوسرے کے لیے غصہ ختم نہیں ہوا۔ آئے بجائے ان دونوں کی آپس میں جھڑپیں چلتی ہی رہتی تھی۔ پھر 11 سالوں کے بعد 1659 میں ان دونوں نے بھی آپس میں ایک الگ پیس ٹریٹی سائن کر ہی لی، جس کو پیرینیز ٹریٹی یا پھر پیس آف دا پیرینیز بھی کہا جاتا ہے۔ میپ پہ دیکھا جائے تو پیرینیز ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج ہے جو اسپین اور فرانس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ اسی ماؤنٹین رینج کے نام پہ اس پیس ٹریٹی کا نام رکھا گیا تھا۔ پیرینیز پیس ایگریمنٹ فرینچ اور اسپینش کنگڈمز کے درمیان 3 مہینے اور 24 کانفرنسز کے نتیجے میں ہوا تھا۔ یہ کانفرنسز کہیں اور نہیں بلکہ بیڈاسوا ریور پہ موجود اسی فیزنٹ آئیلینڈ پہ ہی ہوئی تھی۔ اس پیس ایگریمنٹ کی خوشی میں اسپینش پرنسز اور فرینچ کنگ کی شادی کی گئی، جس کی سیریمنی بھی فیزنٹ آئیلینڈ پہ ہی کی گئی تھی۔ حالانکہ فیزنٹ آئیلینڈ پر نہ ابھی کوئی برج ہے اور نہ ہی پہلے کوئی پرماننٹ برج تھا، لیکن اس رائل ویڈنگ کے لیے بورڈز کے اوپر ٹیمپرری برج بنایا گیا تھا جو کچھ اس طرح دکھتا ہے۔ اس دن کے بعد سے دونوں کنگڈمز میں جو بھی رائل ویڈنگ ہوتی تھی اس کو فیزنٹ آئیلینڈ پہ ہی کروایا جانے لگا۔ دونوں کنگڈمز کے لیے یہ آئیلینڈ ایک پیس کا، امن کا، شانتی کا سمبل بن چکا تھا۔ پر اس پیرینیز پیس ایگریمنٹ میں فیزنٹ آئیلینڈ کی کسٹڈی کے بارے میں کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی۔ اگلے 200 سالوں تک اس آئیلینڈ پر فرانس اور اسپین دونوں کا ایکولی کنٹرول تھا۔ پھر 1856 میں ایک اور ایگریمنٹ ہوا جس میں خاص فیزنٹ آئیلینڈ کی کسٹڈی کے حوالے سے کچھ فیصلے لیے گئے، اور اب کی بار یہ طے پایا کہ آئیلینڈ 6 مہینے فرانس اور 6 مہینے اسپین کے پاس ہوگا۔ تب سے لے کر اس آئیلینڈ کی ادلا بدلی کا سلسلہ چلتا ہی آ رہا ہے۔ یہ شاید ہی دنیا کا واحد حصہ ہے جو پچھلے 170 سالوں میں 340 مرتبہ اپنی سوورنٹی چینج کر چکا ہے۔ آج پورا یورپ ہر طرح سے آزاد تو ہے، لیکن فیزنٹ آئیلینڈ اور اس پہ بنا یہ مونیومنٹ پاسٹ میں ہوئی تلخیوں کی یاد دلاتا ہے۔ فیزنٹ آئیلینڈ تو دنیا کا پہلا اور آخری ایسا کانڈومینیم ہے جس کو ایک ہی وقت میں صرف ایک کنٹری ایڈمنسٹر کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ دنیا میں 6 کانڈومینیمز اور بھی ہیں۔ انٹارکٹیکا کو ٹوٹل 12 کنٹریز اون کرتی ہیں اور انہوں نے وہاں 55 انٹارکٹک ریسرچ اسٹیشنز بنا رکھے ہیں۔ سوڈان میں موجود ابیئی ایریا کو ریپبلک آف ساؤتھ سوڈان اور ریپبلک آف سوڈان دونوں ایک ساتھ ایڈمنسٹر کرتے ہیں۔ برچکو ڈسٹرکٹ بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا اور ریپبلک آف سربسکا کا ایک کانڈومینیم ہے۔ گلف آف فانسیکا کو ایل سیلواڈور، ہانڈورس اور نکاراگوا تینوں کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیریٹری ہے۔ کولمبیا اور جمائکا کریبین سی کے اس حصے کو آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ جن کنٹریز پر سمندر لگتا ہے ان کے پاس سمندر کا 200 نوٹیکل مائلز کا ایریا ہوتا ہے، جس کو ایکسکلوسیو اکنامک زون کہتے ہیں۔ کولمبیا اور جمائکا کیونکہ آپس میں قریب ہیں، اسی وجہ سے ان کا اکنامک زون آپس میں اوور لیپ کر رہا تھا۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیچ کے پورے کریبین سی پر دونوں کا حق ہوگا۔ لیک کانسٹنس پر آسٹریا، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ تینوں کا راج ہے۔ اور آخر میں موزل ریور، اس میں موجود بریجز اور 15 کے قریب چھوٹے آئیلینڈز کو فرانس، جرمنی اور لگزمبرگ نے مل کر کانڈومینیم ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ